الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وقد روى الإمام الحاكم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها، هي في النار. تمام تعریف اولا و آخرا دائما و ابدا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، الہ العالمین ہے، عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی ذات و صفات ہیں۔ وہ اپنی ذات و صفات میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا مکمل دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہم امتیوں کو رہنمائی فرمائی، ہر شر سے ہمیں ڈرایا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح روشن سمجھ میں آنے والا ہے، جس دین پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ تھی مختصر اللہ عز و جل کی تعریف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود. اس کے بعد آج ربیع الاخر کی 15 تاریخ ہے، 1446 ہجری چل رہی ہے، 18 اکتوبر 2024 عیسوی بھی ہے. خطبہ جمعہ کا آپ اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر یہاں خطبہ ہوا ہے وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق. قبل اس کے کہ میں خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. اسی سے متعلق وہ یہ ہے جو میں نے اپنے شاگردوں کو بھی بتائی ہے، جو میرے پاس پڑھتے ہیں بچے اور بڑے دونوں کو میں نے یہ بات بتائی ہے. کیا ہے کہ یہ جو ہماری دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم سب کو روزانہ ہر دن خود سے ایک سوال کرنا ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کیسے ہے. میں نے شاگردوں کو بتایا تھا جو اردو کم سمجھتے ہیں، انگریزی زیادہ سمجھتے ہیں، ہاؤ از مائی ریلیشن وتھ اللہ عز و جل، میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے ہے. 5 میں سے ایک جواب ہوگا. ایکسلنٹ، بچوں کو جو میں نے ہوتا ہے، ویری گڈ، گڈ، بیڈ، ویری بیڈ. ایکسلنٹ تعلق اگر اللہ سے ہے ہمارا تو ہم کامیاب ہیں. ویری گڈ ہو تب بھی صحیح ہے، گڈ ہو تب بھی صحیح ہے، لیکن اس کو ویری گڈ بنانا چاہیے. بیڈ، ویری بیڈ اگر تعلق ہے تو پھر بربادی ہے ہم سب کی. اب ایکسلنٹ اللہ سے ہمارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کے منع کردہ چیزوں سے خود کو بچائیں. میں نے بورڈ پر بتایا تھا، لکھا تھا انسان، ہیومن بینگ، اس کا ریلیشن 2، ایک خالق ایک مخلوق. شاگردوں کو یاد ہوگا جو میرے شاگرد ہیں، خالق مخلوق. خالق اللہ ہے، اس سے جو تعلق ہے یہ 5، ایکسلنٹ، ویری گڈ، گڈ، بیڈ، ویری بیڈ. ایکسلنٹ ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ سے تعلق ہمارا ایکسلنٹ ہو، بہترین تعلق ہو. کیسے ہوگا یہ؟ ہم اس کے فرض پر عمل کریں. اس نے فرض کیا نمازیں، روزے وغیرہ، وہ کیا چاہتا ہے وہ ہم کرتے جائیں، وہ کیا سننا چاہتا ہے وہ سنائیں، یہ سارے کام کریں. دوسری چیز جو ہے، بچوں کو لائے تو کنٹرول بھی کرنا ہے. میری ذمہ داری، میں میرے بچوں کو لاؤں گا تو کنٹرول کروں گا بچوں کو، لیکن جو بچے چیخ رہے چلا رہے ہیں ان کے ماں باپ ذمہ دار ہیں بھائی. دوسرا جو ہے مخلوق سے جو ہمارا تعلق ہے، تو میں نے بتایا تھا پی، کہاں ہیں شاگرد ہمارے؟ شارٹ کٹس میں نے بتایا تھے، پی آر این، پی آر این، اور کیا کہاں ہیں شاگرد ہمارے؟ ہاں بیٹے حذیفہ، ایف، پی آر این ایف، ایسی ہے نا حذیفہ؟ ہاں، پی آر این ایف. مخلوق سے جو ہمارے تعلق ہے پی آر این ایف، تو یہ اچھے ہونے چاہیے. پی آر این ایف کیا ہے بھائی؟ پی پیرنٹس، آر ریلیٹیوز، این نائبرز، موضوع وہی ہے آج، پڑوسی، اور ایف فرینڈس، فرینڈ سرکل. پی آر این ایف، پی آر این ایف، مخلوق میں پی آر این ایف ہے. پیرنٹس سے بہترین تعلق ہمارا ہونا چاہیے. ان کے حقوق، اس پر خطبے ہوئے، اللہ جزائے خیر دے، جس میں والدین آتے، پیرنٹس مطلب والد والدہ. پی آر این ایف، آر میں ریلیٹیوز ہیں، رشتہ دار ہیں، ددیال ننیال، اس پر بھی خطبے ہوئے ہیں، دروس دیے گئے. این، آج کا خطبہ اس پہ ہی، نیبرز، ہمارے پڑوسی، ان سے ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے. ایف، فرینڈ سرکل، ہمارے دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان سے بھی ہمارا تعلق ہونا چاہیے. تو میں نے ایسے ڈائیگرام بنایا تھا، انسان، ہیومن بینگ، یہ خالق اللہ، اس کے ساتھ تعلق ہمارا، یہ مخلوق میں پی آر این ایف ہے. یہ تعلق ایکسلنٹ اگر ہو، کون سا تعلق؟ انسان کا اس کے رب سے تعلق، تو یہ پی آر این ایف صحیح ہو جائیں گے پورے. پتہ نہیں، جو بھی سمجھے اس کو کیلکولیشن، وہ یہ جو بھی لفظ استعمال کریں، ٹیکنیکل چیز، کوئی بھی ٹیکنیک بولیں. ابھی یہ جو ریلیشن ہمارا ہے، ڈیلی مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسے ہے؟ وہ مجھ سے خوش ہے؟ ہر دن اپنے آپ سے، وہ مجھ سے راضی ہے، خوش ہے؟ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے وہ خوش ہوگا؟ اس نے کیا کہا؟ نماز پڑھو، اس نے کہا روزے رکھو، اس نے کہا سچ بولو، اس نے کہا دعا کرو، اس نے کہا عبادت کرو، اس نے کہا سب. اور یہ جو پی آر این ایف ہے نا،
یہ PRNF آپ کا کب صحیح ہوگا؟ جب اللہ سے تعلق صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے P سے پیرنٹس سے تعلق اچھا رکھو، R ریلیٹیو سے تعلق اچھا رکھو، N نیبر سے تعلق اچھا رکھو جس پر خطبہ ہے آج کا، حدیثیں آئے تھے آپ پڑھ رہے ہیں، F فرینڈس سے تعلق اچھا رکھو۔ آپ اگر نصوص پڑھیں تو تینوں کے بارے میں، پیرنٹس کے بارے میں آیتیں موجود ہیں، ریلیٹیوز کے بارے میں آیتیں حدیثیں موجود ہیں، اور N نیبرز کے بارے میں آیتیں حدیثیں موجود ہیں جو آج آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ فرینڈس کے متعلق بھی آیتیں حدیثیں موجود ہیں۔ دوست الاخلاء یومئذ قرآن کی آیت ہے، اخلاء کا لفظ ہے، دوست سارے دشمن ہو گئے سوائے متقین کے۔ کیا ہے بھائی وہ آیت؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دیکھیے دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی، اللہ سے ڈرنے والے جو دوست ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ تو ایف بھی آ گیا نا فرینڈ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم دیکھو تم کس سے دوستی ہے۔ تو PRNF کو اچھے رکھنے کے لیے اللہ سے ہمارا تعلق اچھا رکھنا چاہیے، اور یہ دونوں چیزوں کے ساتھ ہماری زندگی ہوتی ہے، حق اللہ حقوق اللہ۔ اس میں اور بھی میں نے جانور وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن عام طور پر جو ہوتے ہیں PRNF تو ہوتا ہے، پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، نیبرس ہوتے ہیں، اور فرینڈ سرکل ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ کے پاس جانور بھی ہیں تو پھر وہ بھی آپ اس کو آگے اے لکھے، پھر اینیملز اس کے تعلق ہے۔ لیکن عام طور پر اب دیکھیے آپ کے پاس بکریاں ہیں، گائے بھینس ہیں کسی کے، لیکن PRNF سب کے ہوں گے، PRNF سب کے ہیں، میرے اور آپ کے پیرنٹس ہیں، یا ہیں یا نہیں ہیں، انتقال ہو گیا، ریلیٹیوز میرے ہیں آپ سب کے ہیں، ان میں سے بعض ہیں بعض چلے گئے ہیں، اور کیا ہے وہ N نیبرز سب کے ہیں۔ ہم جنگل میں نہیں رہتے، ہم محلے میں رہتے ہیں، اور ہمارے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں جو پڑوسیوں کے مطابق خطبہ ہے۔ فرینڈ سرکل کس کا نہیں ہے؟ سہیلیاں ہوتی ہیں خواتین کی، بچیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، بچوں کے دوست ہوتے ہیں، بڑوں کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں، نوجوانوں کے دوست ہیں، سرکل ہوتا ہے۔ تو یہ سب اچھا اگر ہو، حقوق ادا ہو، انسان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ یہ دو ریلیشنز پہ ہمیشہ نظر ہونی چاہیے، سب سے زیادہ خالق سے ہمارا جو تعلق ہے وہ کتنا اچھا ہے، اور اگر بیڈ ہے تو اس کو گڈ کرنے کی کوشش۔ میں نے بچوں کو تربیہ کی کلاس میں بتایا کہ حذیفہ بچہ جو ہے شاگرد ہے، اور بھی بچے ہیں جو میرے پاس پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، میں نے کہا بھائی اس کو ٹھیک کرو۔ آپ کیسے ٹھیک کرو؟ بھائی ایکسلنٹ نہیں ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کرو کہ آپ کا اللہ سے تعلق ایکسلنٹ ہے؟ نہیں ہے تو نہیں گڈ ہے۔ بعض بچوں میں نے جواب دیا منگایا تھا کہ بھئی آپ لکھ کے دو مجھے، بولو آپ کا تعلق صحیح بولنا، ایکسلنٹ ہے، گڈ ہے، ایکسلنٹ ہے، ویری گڈ ہے، یا گڈ ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیڈ ویری بیڈ پہ چلے گئے آپ، نہیں گڈ ہے تو گڈ کو وی لگاؤ، بھائی ویری گڈ بناؤ، ویری گڈ ہے تو ایکسلنٹ کرنے کی کوشش کرو۔ اور کیسے ہوگا یہ میں نے بھی ان کو تربیت میں بہرحال تفصیل کے ساتھ بتایا تھا، جو کہ بہت امپورٹنٹ کلاس ہوتی ہے ہمارے پاس، تو یہ ضروری ہے بھائی ہمیں اور ہم سب کو یہ سمجھنا ہے۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ N سے تعلق ہے، PRNF میں N ہے، اور وہ ہے نیبرس، ہمارے پڑوسی۔ یہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، پہلی بات پڑوسی کون ہوتے ہیں؟ حدیث سے دیکھیے، کسی بھی حدیث میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میرے لرن اسلام کی کلاس چلتی ہے تو اس میں شاگرد ہیں بات جانتے ہیں، تو پڑوسیوں کی تحدید کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اتنے گھر ہو تو پڑوسی۔ بھائی اب گھر یہ تو یوں ہے، ایسے تھے، اب یوں ہے، اوپر ہے، میں گراؤنڈ فلور پر رہتا ہوں مثال کے طور پر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، ہاں یہ سب پڑوسی ہیں، ادھر کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ کون سا گھر بول رہے ہیں؟ یہ 40 گھر جو جملے مشہور ہوتے ہیں، 40 گھر تک آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، یہ جملے ہیں، کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ تو پھر پڑوسی کس کو کہا جائے گا؟ سب سے پہلے تو جس کا دروازہ، جیسے حدیث ابھی پڑھ کے بتاؤں گا میں آپ کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین نے سوال کیا، میرے 2 پڑوسی ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی تقریباً روایت ہے، وہ میرے 2 پڑوسی ہیں، دونوں میں سے میں گفٹ کس کو دوں؟ یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ لیجیے حدیث صحیح بخاری۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ سے سوال کیا، ان علی جارین، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کس کو گفٹ دوں؟ مطلب گفٹ ایک ہی ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں نا، ام المومنین نے 2 ہوتے تو دونوں کو دیتی تھی، ایک ہے، جیسے ایک سیپ ہے، ایک چیز ہے، ایک گفٹ مجھے دینا ہے، تو 2 پڑوسی ہیں، کس کو دوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الی اقربہما منکی بابا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ آپ کے قریب ہو، آپ کے گھر سے۔ اب فلور والے آ جائیں گے اس میں، پھر اوپر نیچے والے تو گئے نا بھائی، ایک گفٹ اگر ہے تو یہ اس حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت، یعنی جو آپ کے دروازے کے زیادہ، جیسے دیکھیے میں اپنی مثال دوں تو میرے جو ہے 3 پڑوسی ہیں، سائڈ میں شباب کیا ہے وہ مشبب رہتے ہیں، میرے پڑوس میں اللہ حفاظت سے رہوں گے، سامنے میرا بھائی بلال رہتا ہے، اور ادھر جو ایک اور ایک محمد ہے وہ ایک پڑوسی، تو 3 میرے پڑوسی ہیں۔ میرا دروازہ کس کے قریب ہے؟
یہ قریب ہے تو یہ زیادہ پڑوسی ہوگا، سامنے بلال کا ہے تو بلال میرا زیادہ قریب. تو یہ مثال دے رہا ہوں، آپ کے دروازے کے قریب جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کے حقوق کا حقدار رکھتے ہیں. اب اس کے علاوہ کس کو پڑوسی کو کیا، کہ جو اوپر نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہمارے معراج بھائی، ہمارے عبدالعلیم بھائی وغیرہ رہتے ہیں، ہاں عمران بھائی میرے پڑوسی گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں، میں فرسٹ فلور پہ رہتا ہوں. بغیر اطلاع کے آئیے مت، مسئلے رہتے ہیں، کلاسز رہتی ہیں، آپ ایسے نہیں جگہ بتا. اچھا اوپر جو ہے ہمارے مصطفیٰ بھائی رہتے ہیں سیکنڈ فلور پہ، تھرڈ فلور پر بھی کچھ ہیں جو عامر بھائی تھے، ابھی نہیں ہے فی الحال. تو ایسے ہیں، تو کیا یہ میرے پڑوسی ہیں؟ نہیں ہیں. میرے سامنے کی بلڈنگ میں فیصل بھائی رہتے ہیں، میرے اس طرف جو ہے فلاں بھائی رہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے اس طرف رہتے ہیں، لقمان بھائی اس طرف رہتے ہیں، فلاں اس طرف رہتے ہیں. تو کیا یہ میرے پڑوسی نہیں ہیں بلڈنگ والے سب؟ عموماً عام طور پر جن کو پڑوسی کہا جاتا ہے یہ میرے پڑوسی ہیں. عادتاً گاؤں کے ہیں، شہر میں ہیں، بلڈنگ میں رہتے ہیں، سائڈ میں رہتے ہیں، ادھر رہتے ہیں، تو آپ اس کو پڑوسی بولتے نہیں بولتے ہیں. اب جیسے وہ بلڈنگ یہ بلڈنگ، کیا اس بلڈنگ والے کو آپ وہ بلڈنگ والے پڑوسی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی پڑوسی ہیں ہمارے، بس ایک بلڈنگ کے بعد والی بلڈنگ ان کی ہے، دو بلڈنگ کے بعد والی بلڈنگ ان کی ہے، ادھر رہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں پڑوسی ہیں. تو عادتاً جس کو پڑوسی کہا جاتا ہے وہ پڑوسی آپ کے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کے حقوق ہیں شریعت میں. کتنا پیارا ہمارا دین ہے، دیکھیے اللہ نے قرآن میں ان کے حقوق بیان کیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ان کے حقوق بیان کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے کہ میں نے آیت شروع میں جو آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. ایکسلنٹ تعلق، بغیر عبادت کے نہیں ہو سکتا ہے، بغیر توحید کے اللہ سے تعلق ہمارا ایکسلنٹ نہیں ہو سکتا ہے. سب سے اچھا تعلق اس کا ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہے، توحید کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی منع کرتے جو چیز اللہ کو خوش کرنے والی وہ کرتے رہتا ہے، بچتے رہتا ہے گناہوں سے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچتا رہتا ہے. ناراض نہیں ہو، میرا رب ناراض نہ ہو، مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو، مجھ سے اللہ ناراض ہو، اس کی فکر میں رہتا ہے تو یہ ایکسلنٹ آدمی ہے، تعلق اچھا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، قرابت دار، ریلیٹیوز، ہاں ریلیٹیوز بولتے ہیں نا اس کو، قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. والیتاما، یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکین. والجار، آگے نہ آئے، والجار، وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے، ذی القربہ، والجار الجنب. کیونکہ پڑوسی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ذی القربہ قرابت دار ہے، جیسے میرے ساتھ میں بولا نا میرے گھر کے سامنے میرا بھائی رہتا ہے بلال، تو بلال میرا سگا بھائی ہے اور میرا جو ہے وہ پڑوسی بھی ہے، تو یہ پڑوسی بھی ہے اور جار بھی ہے میرا. تو ایک قسم کا وہ پریش ہوتا ہے تو آپ کا رشتہ دار ہے، کزن ہے، فلاں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہیں. ایک وہ پڑوسی ہوں جو رشتہ دار نہیں ہیں، جیسے مشبب بھائی ہیں ہمارے سعودی ہیں، وہ میرے رائٹ پہ رہتے ہیں، وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن میرے پڑوسی ہیں. وہ مشبب بھائی میرے پڑوسی ہیں. سامنے جو محمد رہتا ہے وہ بھی میرا پڑوسی ہے. تو یا علیم بھائی وغیرہ ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں یہ میرے لیکن میرے پڑوسی ہیں یہ. تو ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے. اللہ نے دونوں کا ذکر کیا اور دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، حکم اللہ نے دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کیجیے. اب حدیث سے سنیے، پڑوسیوں کے حقوق کا اندازہ لگائیے. صحیحین کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر وصیت کرنے لگے. اس کے بارے میں؟ پڑوسیوں کے بارے میں. اتنی وصیت کی، اتنی تاکید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سمجھا اب یہ بھی کہیں گے کہ یہ آپ کے مال کا وارث بھی بنے گا. کون؟ پڑوسی. اتنی تاکید کی. مال کے وارث کون بنتے ہیں؟ پڑوسی، رشتہ دار. بولیے بھائی، رشتہ دار بنتے ہیں، باپ بیٹا، اماں ابا، بھائی بہن، شوہر بیوی، یہ لوگ رشتہ دار بنتے ہیں. پڑوسی وہ ہوتے ہیں کیا؟ مال کے وارث بنتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اتنی تاکید کی پڑوسیوں کی کہ مجھ سے یہ میں سمجھا یہ بھی نہ کہہ دیں آخر میں کہ یہ جو ہے یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کے مال کا وارث بھی بنے گا، حالانکہ مال کا وارث نہیں، لیکن انہوں نے گمان کیا. مطلب اتنی تاکید آئی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی. ٹھیک ہے. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث سے، ابو ہریرہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو، فلیحسن الی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے.
اچھا سلوک کرے، اچھا بیہیویئر رکھے۔ اب دیکھیں لفظ احسان آیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اس حدیث میں، اور بڑی پیاری حدیث ہے، اس میں ایمان والے کی علامت بیان کی گئی ہے۔ مومن کون ہے؟ Who is the مومن؟ Who is the believer؟ کون ہے ایمان والا؟ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا وہ جو پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ احسان قول فعل دونوں سے ہوتا ہے، یا تو آپ بات سے احسان، بات سے احسان کیا ہے بتائیے آپ؟ سلام کیجیے، احسان ہے جی، خیریت دیجیے، السلام علیکم، السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ نہیں عربی بولتا ہے کیف حالک کوئس، انتا کوئس، جو ٹوٹی پوٹی عربی ہے، کیونکہ انگلش اچھی آتی ہے، ٹوٹی پوٹی عربی میں پیدل، انگلش میں چپل جوتے سب ہیں، وہ بھی بالکل سکیچرز کے ہیں اور بھی بھر بھری ہیں، عربی میں پیدل چل رہے ہیں، پتھر اتھر سب چھپتے جا رہے ہیں، وہ تھوڑا وہاں بھی چپل لے لے خرید لے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سیکھیں زبان۔ تو کیف حالک کوئس، پھر سیارہ کوئس، ابھی میں کل پڑھایا تھا، کل رات میں نا عربی گرام، سیارہ کوئس، سیارہ جدید کیسے ہو سکتی ہے؟ سیارہ جدیدہ ہوتی ہے، یہ تو وہی بات ہے سیارہ جدید کہ آپ کو اردو بولتے بولتے کسی نے کہا ہاں چائے کھائے گا میرے ساتھ، چلو ہم تم کو چائے کھلائے گا، آپ بول رہے ہو کیا اردو بول رہا ہے بھائی، سنتے کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا؟ لینگویج کوئی بھی بولیں آپ، اردو بولے، انگلش بولے، عربی بولے، لینگویج بولنی چاہیے، اچھی لینگویج بولنی چاہیے۔ وہ ٹوٹی پوٹی ٹیڑھی مڑی وہ روٹ کی انہیں وہ ٹپوری لینگویج بولتے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں اس کے، وہ ایسی زبان ہے۔ آپ اردو بولے تو اردو بولے اچھی، آپ کہیں کے بھی ہیں، آپ ساؤتھ نارتھ کہیں کے بھی، آپ عربی بولیں عربی اچھی بولیں، آپ انگریزی بولیں انگریزی اچھی بولیں۔ چلیے برات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احسان کیا ہوگا؟ آپ اس سے اچھی گفتگو کریں، اگر وہ جو بھی آپ کی زبان سمجھتا ہے آپ اس سے اچھی بات کریں، اور آپ کے جو افعال ہیں اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس کی گاڑی کو رکھ دیے، اس کے دروازے کے پاس کچرا ڈال دیے، ایک حرکت ہے نا، یہ وہ نکل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اب وہ جانا چاہتا ہے، آپ بلاک کیے ہوئے ہیں لفٹ کو، اس کو اترنا ہے، اس کو چڑھنا ہے، بھائی پڑوسی ہے آپ کا، وہ بیمار ہے، آپ کو پتا کھلے والے ہم کو کیا لینا دینا، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا، ایسی مینٹلٹی ہے، تھوڑے ہمارے بھائی ہیں، بھائی وہ کوئی بھی نیشنلٹی کا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا پڑوسی ہے یا نہیں ہے آپ کا، لیکن عجیب مینٹلٹی ہے، اور وہ اتنی خطرناک مینٹلٹی ہے۔ پڑوسی دکان اگر دکان ہے نا، آپ اپنی زبان بول رہے اس لیے 2 ریال میں ان لوگوں کو 20 ریال میں دیتا ہوں میں، ان کو 20 ہم کو 2، کیوں؟ ہم زبان ہے اس لیے۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو احسان کیا ہے پڑوسیوں کے ساتھ؟ قول و فعل ہمارا اچھا ہے، یہ مومن کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، دیکھیے اکرام کا لفظ آیا ہے، جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ اپنے پڑوس کی عزت کرے، پڑوسیوں کی عزت کرے۔ اسی طریقے سے تو تکریم ہے، عزت کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ کچھ پکائے تو آپ اس کو کریں، دعوت ہو تو اس کا بھی خیال رکھیں، بلائیں اس کو، بٹھائیں، کھلائیں پلائیں، عزت دیں اس کو اپنے قول اور فعل کے ذریعے۔ اور ایک تیسری حدیث انس بن مالک کی جو صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بیان فرمایا، دیکھیے قسم کھائی آپ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، کس کی؟ اللہ کی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں پڑوسیوں کے لیے پسند کریں، یہ دین ہے ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، اچھا دیکھیے، اب دیکھو آدمی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک جن کو اللہ نے نوازا ہے، نوازا سمجھے، نوازا ہے، ایک مسکین غریب ہے، یا چلو 3 قسم کے بولیں آپ، ایک مالدار ہے، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، مڈل کلاس، اچھا چلیے بھائی مڈل کلاس، اچھا کلاس ہے، مطلب کلاس ہی ختم ہو گیا، لیکن وہ عربی گرامر کی کلاس، عقیدے کی کلاس میں بھی آ گئے، تو چاہے وہ مڈل کلاس ہو، اپر کلاس ہو، لوور کلاس ہو، سارے کلاس والے جو ہے وہ کلاس ایسی ہوتی ہے عقیدے کی، فقہ کی، دین کی کلاس، اس میں لوور والا اپر والے وہ اپر سے اپر چلے جاتا ہے، اور وہ اپر خالی نام کا رہتا ہے، وہ خالی وہ مڈل کلاس والا نہیں رہتا ہے، برابر یہ اصل کلاسز ہوتی ہے۔ اس کلاس کی فکر زیادہ ہو جائے تو اس سے کوئی بھی نہیں فرق پڑتا یو آر ان وچ کلاس، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس۔ اپر کلاس والوں کے لیے جنت الفردوس ہے، مڈل کلاس والوں کے لیے آراف میں رکھیں گے، پہلے پریشان رہیں گے، ادھر دیکھیں گے، بعد میں جائیں گے۔ لوور کلاس والے سیدھے جہنم میں جانے والے، ایسا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کلاس میں ہو، لو، مڈل، اپ،
عقیدے کی کلاس میں ہیں، توحید کی کلاس میں ہے، فقہ کی کلاس میں، دین کی کلاس میں اس میں سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو آپ اپر کلاس میں فردوس انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کلاس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں تو اللہ نے انہوں نوازا ہے، وہ اپنے اس سے خرچ کریں، پڑوسیوں کو ہدیے دیں، تحفے دیں، اچھا کھلائیں پلائیں۔ بعض لوگوں کے پاس اس طرح مڈل کلاس ہوتی ہے، جیسے مڈل کلاس آپ نے کہا چلو مثال لوگ سمجھتے ہیں تو مثال وہی دینا پڑ رہا ہے، تو آپ اپنے حساب سے جو ہے ان کی تکریم کریں، ان کا خیال رکھیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ سلام کلام تو اچھا کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے آپ پریشان حال ہیں، آپ جو ہے وہ دال پہ زندگی ہوتی ہے، لیکن دال کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے بعض دفعہ۔ آسٹریلیا میں میرا ایک دوست رہتا ہے فہد، وہ حج کے لیے آیا تھا، تو میں نے اس کو کہا تھا، یہاں پیچھے گھر تھا میرا، فہد بھائی آپ آئیے کھانے، کیا کھاتے بولے بھائی دال بنا دی تو کھا کے تھک گئے، مسالے بریانیاں مندیاں تھک گئے کھا کے، دال کھلاؤ بھائی دال۔ بعض دفعہ دال جو ہے وہ کام کر جاتی ہے جو بڑی بڑے بوٹیاں کام نہیں کرتے ہیں، انسان کو خوشی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ کھانا چاہتا ہے، وہ ایسا نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم تو دال کھانے والے لوگ ہیں، ارے کیا پتہ آپ کے پڑوسی کو دال بہت عزیز ہو جائے، آپ کھلائیے۔ تو اللہ نے جس حالت میں آپ کو رکھا ہے الحمدللہ کہیں، لیکن پڑوسیوں کا جیسے آپ خیال کر سکتے ہیں، جو وسعت آپ کی استطاعت ہے ویسے آپ خیال رکھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ وہی اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، دیکھیں مما آتاہ اللہ، لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها سيجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اپنی استطاعت کے حساب سے خرچ کرے، اور جس پر رزق تنگ ہے یعنی فائنینشیل ایشوز ہیں، پریشانی ہے، تو فَلْيُنْفِقْ، وہ نہ خرچ نہ کرے، ایسا نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا میسر ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اتنا وہ خرچ کریں۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بھی نفس کو اتنی ہی ذمہ داری دی ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی ضرور پیدا کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، دیکھیے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یعنی حسین کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، اے مسلم خواتین، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ یا فرسن شاۃ ولو فرسن شاۃ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمانوں کی عورتوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی بھی پڑوسن، لیڈیز ہاں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، کوئی بھی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر مت سمجھے، اگرچہ فرسن شات، فرسن کہتے ہیں وہ کیا بکری کی، حافر کو کیا بولتے ہیں اس کو، بکری کی وہ رہتی نا جہاں، اردو کہاں سے لاؤں اس کی، بہرحال معمولی سی چیز کو بھی وہ نہ سمجھے۔ گھوڑے کی کیا رہتی ہے بھائی، گھوڑے کی بھی رہتی ہے حوافر بولتے ہیں نا اس کو، نال بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، نال بولتے ہیں اس کو، ہاں وہ بکریوں کی بھی رہتی ہے نا، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، نہیں سنے آ رہا، وہی ہے جو بول رہے ہیں، وہی آپ لوگ سن لیے، مجھے تو سنے نہیں دے رہا۔ یہ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے، آپ کے پاس کوئی معمولی سی چیز ہے، پڑوسن ہے آپ کے پاس معمولی سی چیز ہے، بڑی چیز نہیں ہے، تو آپ اس کو حقیر مت سمجھو، یہ کیا میں اتنی چھوڑی تھی، دینا تو اچھا، عام طور پر مینٹالٹی ہے نا، لیکن پکائے تو اچھا پکا کے کھلانا پڑوسیوں کو، یہ کیا دال کھلاتے ہیں، یہ کیا ٹماٹے گوشت کھلاتے ہیں، یہ کیا خورما دیتے ہیں، یہ کیا ماہ خالیہ کھلاتے ہیں، ہمارے پاس کی ڈشز ہیں، کچھ پسندیدہ ہیں تو نکل جاتے ہیں منہ سے، تو ماہ خالیہ کھلاتے ہیں، کیا شیروا کھلاتے ہیں، نہیں کھلایا تو بریانی گوشت کی، مٹن کی بریانی پکا کے کھلانا، ارے نہیں بھائی جو میسر ہے وہ دیجیے آپ۔ حدیث کا مطلب لا تحقرن، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسی کے لیے کسی معمولی سی چیز کو بھی حقیر مت سمجھے۔ اب یہ گھوڑے کی نال وغیرہ جو بھی الفاظ بولیں، یہ معمولی دینا تو گھوڑا دو بھائی، یہ کیا دے، چھوٹی سی ایسی مثالیں دی گئی ہیں۔ وَلَوْ بِالشَّقِّ، ہمارا حدیث میں بھی آیا ہے نا، دیکھیے یہ مثالیں حدیث میں آپ کو، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹلی کوئی دیتا کسی کو، آپ مجھے کھجور کی گٹلی دیں گے تو کیا کروں گا میں اس کو، آپ مجھے صدقے میں کھجور کی جٹکی دیں گے، میں آپ کو صدقے میں کھجور کی، صدقہ مطلب برا مت سمجھنا بھائی، صدقہ مطلب ایسے ہی دے رہے ہیں، تو وہ آپ کیا کریں گے، اس کو کھا تو نہیں سکتے، کھجور تو کھا لیے، اوپر اندر کا کیا کریں گے۔ حدیث کا مطلب جو علماء نے شرح حدیث نے بیان کیا، معمولی سی چیز بھی جس کو لوگ ارے گٹھلی کیا ہے معمولی سی، ویسے اس کو کیا ہے، یہ نال وغیرہ جو بھی بولتے ہیں اس کو معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، تو آپ کسی بھی چیز کو اے پڑوسن، اے مسلمان عورت،
آپ اپنی پڑوسن کو کوئی معمولی سی چیز بھی دیں، اس کو حقیر مت سمجھے، یہ کیا چھوٹی چیز دے رہی ہوں میں، ایک سیب دے رہے آپ، اور یہ کیا 1 کلو سیب دینا دیے تو، اور خالی سیب بھی نہیں دینا، تھوڑے اورنجز ہو، تھوڑے انگور ہوں، شور کہاں سے لاؤں نہیں ہے پہلے سے، نہیں لائیے خرچہ لیجیے، ایک سیب ہے اسے ایک سیب دے دو، یہ لیجیے کھائیے۔ اچھا انہوں بھی یہ نہیں سمجھنا دیے تو یہ کیا دے رہے ہیں، مینٹالٹی وہ مدر بورڈ پرابلم ہے بہرحال لوگوں کا، وہ کیا بتاؤں اس کے بارے میں آپ کو۔ چلیے تو یہاں بہت اچھی حدیث ہے بخاری شریف کی، جس سے ہمیں یہ تعلیم ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کوئی بھی حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ نے استطاعت جتنی رکھی ہے اتنی، میں نے مثال دی ہے ایک انگور کی، ایک کیا بولتے ہیں ایک سیب کی، یا کسی بھی چیز کی معاملے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث دیکھیے، ابو ذر، دیکھیے حدیث غور کیجیے، حدیث سے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، جب تم مرق پکاؤ تو پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسیوں کو دعوت دو، یا اپنے پڑوسیوں کو کیا مطلب، مرق کہتے ہیں گوشت کا شوربہ جو بنتا ہے، جانتے ہیں آپ شوربہ، تو جب شوربہ بنائیں گے آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں نا، تھوڑا زیادہ ڈالو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں زیادہ ہوگا، جب زیادہ ہوگا تو کیا، کیوں، مقصد کیا ہے یہ، کیوں زیادہ پکانے کے لیے کہا جا رہا ہے، پڑوسیوں کو دینے کے لیے۔ اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ اب اس کو ہم آج کیسے سمجھتے ہیں، آپ بریانی بنا رہے ہیں نا بھائی، آپ تھوڑا زیادہ بناؤ، چاول زیادہ ڈال دو، اب پانی نہیں، ٹماٹے گوشت بنا رہے ہیں آپ، ٹماٹے مٹن گوشت بہترین دکھتا اچار کے ساتھ، یا دال بھنڈی تلی ہوئی پاپڑ یا تلا ہوا گوشت، تو یہ جب بنا رہے ہیں تو تھوڑا دال زیادہ بنا دو، آپ گوشت تل رہے ہیں نا، تھوڑا زیادہ تل دو، 100 کلو کی جگہ آدھا کلو، اگر استطاعت ہے تو کیا کرو، تھوڑا سا پڑوسیوں کو دے دو، سبحان اللہ، یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ حدیث تو آپ نے سن لی کہ صحیح بخاری کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک سوال کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں اور میں ہدیہ کس کو دوں، دونوں میں سے ایک کو دے سکتی ہوں، مطلب یہ ہے کس کو دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ آپ کے گھر کے قریب ہو اس کو آپ دیں۔ اسی طریقے سے کچھ اور حدیثیں ہیں، بخاری مسلم کی حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو اذیت تکلیف نہ دے، اپنے قول سے یا اپنی حرکت سے، مطلب یہ ہے برے مطلب بے عزت مت کیجئے، زبان سے ایسی باتیں مت کیجئے پڑوسی سے جس کو تو تکلیف ہو، یا ایسی حرکت مت کیجئے جیسے کچرا لے جا کے ڈال دیا اس کے سامنے، آپ کی کوئی بھی ایسی حرکت ہو، اس کی گاڑی کے بلاک کر دیا آپ، ارے پڑوسی چھینا ہمارا نہیں ہو سکتا، اس کو ایمرجنسی ہو جانی ہو۔ مجھے بڑی اچھی لگی، کل ایک مہمان میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اپنی گاڑی کو دور پارک کرتا ہوں، چاہے مجھے چلنا پڑے لیکن میری گاڑی کی غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی میرے بھائی کو تکلیف نہ ہو، میری پڑوسی میں۔ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے آپ کچھ میٹر چل رہے ہیں یہ اچھا ہے، یا سامنے جو ہے آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں جو ہے کسی اور کی گاڑی کو آپ نے بلاک کر دیا ہے، اس کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی، تو پڑوسیوں کو کسی بھی چیز سے تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو آپ نے بارہا سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ مومن نے، قسم اللہ کی وہ مومن نے، قسم اللہ کی وہ مومن نے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا رہے ہیں، قیل من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول، آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، تو فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ پڑوسی جس کی اذیت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کے ظلم سے، اس کی تکلیفوں سے، اس کی اذیت سے وہ محفوظ نہیں، ہمیشہ ستاتے رہتا ہے، زبان سے برا بھلا بولتا ہے، حرکتیں ایسی کرتا ہے، پریشان ہے پڑوسی، اس کے اس سے پریشان ہے۔ ایسا انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کے ظلم سے جو ہے اس کا پڑوسی پریشان۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا ایسا انسان، لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہوں۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو ہریرہ تو اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک عورت ہے جو نماز اور روزے کی پابند ہے، روزے رکھتی ہے دن میں، رات میں قیام اللیل تہجد پڑھتی ہے، کیا وہ اس کے بارے میں پوچھا گیا، 2 اچھے کام کرتی ہے، ایک برا کام کرتی ہے، 3 کام ہیں اس کے، بسم اللہ، کتنے کام؟ 3، 2 اچھے کام، کیا اچھے کام ہے 2؟ روزہ اور نماز،
ایک بہت برا کام ہے اس کا، اور وہ ہے تؤذی جیرانہا بلسانیہ، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی خواتین کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آپ کیا کہتے ہیں ایسی خاتون کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، یہ جہنمی ہے، یہ دوزخ میں جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا پڑوسیوں کو تکلیف دینا سبب بن سکتا ہے انسان کے دوزخ میں جانے کا، دوزخ میں جانے کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو حالانکہ ایک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو، سیدھے ہاتھ سے پیو بیٹھے، تم اپنے بچوں کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد والا گناہ کون سا ہے بڑا؟ آپ نے فرمایا پڑوسن کے ساتھ تم بدکاری کرو، زنا کرو۔ اللہ اکبر، پڑوسی کو اعتبار ہوتا ہے، بھروسہ، اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے بڑے گناہ ذکر کیے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، دوسرا اپنے بچوں کو قتل کرنا، کیا مطلب اس کا؟ ابارشن، بس سمجھ جائیے آپ، بچوں کو قتل آپ بولیں گے بچے کو کون مارتا کون کاٹتا بچے کو؟ پیدا ہونے سے پہلے بغیر مجبوری کے، کوئی سخت مجبوری نہیں ہے کہ جس کا فتویٰ ملے شریعت کی طرف سے، بس اس ڈر سے کہ فائنینشیل ایشوز ہے۔ دیکھیں مطلب کیا حدیث کا، میں ترجمہ حدیث کا لفظ بتاؤں آپ کو، ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، اس ڈر سے قتل کر رہے اولاد کو کہ وہ کھائے گا۔ کیا مطلب کھائے گا؟ بچے زیادہ ہوں گے تو خرچہ کم، بچے زیادہ، بچے پیدا ہو رہے ہیں، انکم نہیں ہے، کیسے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ آج میں دعوت سینٹر میں صبح حدیث بتایا تھا، فرشتوں پر ایمان والا ہم نے عقیدہ پڑھا تھا۔ فرشتوں میں سے ایک قسم وہ فرشتے ہوتے ہیں جو کیا ہے وہ 120 ڈیز، 4 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت لکھ دیتا ہے 4 چیزیں۔ پہلی چیز کیا لکھتا حدیث میں؟ کیا لکھتا؟ رزق۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ اپنا رزق لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، نوکری، وہ پیسہ جو آپ کو مل رہا ہے، جو انکم ہے اس میں اللہ اضافہ ہے۔ آپ اس ڈر سے قتل کر رہے ہیں، بچوں کو روک رہے ہیں، ابارشن کر رہے ہیں، یا کیا برتھ کنٹرول بھی بولتے ہیں اس کو، برتھ کنٹرول، ابارشن، آپریشن، یہ سب الفاظ ہیں جو مجھے یاد ہے سوالات میں جو آتے ہیں، تو یہ کر رہے ہیں آپ اس ڈر سے کہ بچہ کھائے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ اس کے بعد تیسری چیز ابھی سسٹم نے بیان فرمائی، پڑوسن کے ساتھ زنا، بدکاری کرنا، ٹھیک ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث بھی خطیب صاحب نے بیان کی، آدمی 10 گھروں سے چوری کرے کم ہے پڑوسی کی چوری سے۔ ایک آدمی 10 گھر سے چوری کر رہا ہے چیزیں، ایک آدمی پڑوسی کے سامان کو غیب کر رہا ہے، تو وہ بھی گناہ یہ بھی گناہ، لیکن یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسند احمد کی حدیث، ابو ذر غفاری، آخری حدیث ہے، جی ہاں، ابو ذر غفاری حدیث آخری ہے، تابعی کا ایک واقعہ باقی ہے بس۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں اور 3 چیزیں بہت ناپسند، اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہے ان میں سے جو چیزیں اللہ کو 3 پسند ہیں ان میں سے ایک چیز خطیب صاحب نے بیان کی، وہ یہ ہے ایسا آدمی جس کا پڑوسی بہت برا ہے، آدمی ہے اس کا پڑوسی بہت برا ہے، اور اس کو جب برا آدمی کیا کرے گا، برا آدمی سے کیا ایکسیپٹ کریں گے آپ، اچھائی یا برائی؟ برائی، وہ برائی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اچھی کر دے گا یا اس کو موت دے دے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آخر میں ایک واقعہ پیش کیا گیا، اس سے ایک واقعہ اور حقوق کی ادائیگی میں 3 طریقے جو ہیں وہ بتا کر آپ کو میں بھی رخصت کر دوں۔ واقعات بہت ہیں سلف صالحین کے، صحابہ تابعین رضی اللہ عنہ اجمعین کے جو پڑوسیوں کے سلسلے میں ہیں، تو انہی میں سے ایک واقعہ خطبے میں پیش کیا گیا ہے جس سے پڑوسی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ابو الجہم العدوی نام کے ایک شخص تھے، انہوں نے اپنے گھر کو 1 لاکھ درہم میں بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ کتنے میں؟ 1 لاکھ درہم میں انہوں نے اپنے گھر کو بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا اپنے ساتھیوں سے، فَبِكَمْ تَشْتَرُونَ جِوَارَ سعید بن العاص، سعید بن العاص
یہ تابعی تھے سعید ابن العاص. امام سعید ابن عاص کے پڑوس میں رہنا، گھر اس کے پڑوس، ان کے پڑوس کی زمین، پڑوس کا شگا، جو بھی بولیے، کتنے میں خریدو گے تم لوگ؟ امام سعید ابن عاص کے پڑوس کے ایریے کو یا گھر کو کتنے میں خریدو گے تم لوگ؟ قالوا هل يشترى جوار قط؟ تو ساتھیوں نے کہا ان کے، کیا کسی کے پڑوس کو بھی خریدا جا سکتا ہے؟ تو پڑوس میں رہنے کو خریدنا، آدمی اپنی سہولت دیکھتا ہے ہر جگہ. تو انہوں نے کہا ردوا علی داری وخذوا مالکم، میرا گھر دے دو اور اپنا مال لے لو. یہ جو گھر میں نے بیچا نا تم، یہ بیچا ڈیلنگ جو ہوئی تھی، کتنے لاکھ کیوں؟ 1,00,000 درہم. 1,00,000 درہم دو، مجھے نہیں رہنا، مجھے نہیں بیچنا اپنا گھر. کیوں؟ یہ گھر جو ہے امام سعید بن عاص کا پڑوس کا گھر تھا. تو ابو الجہم عدوی نے کہا کہ میں نہیں بیچوں گا یہ گھر. ابو الجہم عدوی نے کہا یہ گھر میرا پڑوس میں ہے امام سعید رحمۃ اللہ علیہ کے، جو تابعی ہیں، نیک آدمی ہیں، علم والے آدمی ہیں، اچھے آدمی، میں ان کے پڑوس کے گھر کو بیچوں گا؟ میں نہیں بیچوں گا. میرا گھر رہنے دو اور اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، 1,00,000 درہم. اس کے بعد بتاتے ان سے اچھا کوئی پڑوسی نہیں ہے. میں بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے پوچھتے ہیں کہاں ہیں آپ، نظر نہیں آئے. جب میں نظر آتا ہوں تو یہ اچھا استقبال کرتے ہیں. میں غائب رہتا ہوں تو میرے گھر کی اور حفاظت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں. اور میں سامنے رہتا ہوں تو میری خیریت پوچھتے ہیں، میری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی مجھے انہوں نے تکلیف نہیں دی، ہمیشہ میرا خیال کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے. تو 1,00,000 درہم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے پڑوسی کی مجھے ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ خطبے میں پیش کیا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کی کس قدر اہمیت ہے، اور خاص طور سے اگر وہ نیک ہوں، اچھے ہوں، علم والے ہوں، یا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق اچھی طریقے سے ادا ہو تو 3 کام آپ کو کرنے ہوں گے. نمبر 1 حسن سلوک ان کے ساتھ. نمبر 2 تکلیف نہ ہو آپ کی وجہ سے ان کو. نمبر 3 ان کی وجہ سے کوئی تکلیف اگر ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنا اور اس کو برداشت کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کو یاد رکھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تجھ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اچھا ہو، اتنا اچھا ہو کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، اور تو ہم کو تیرے محبوب بندے ہم بن جائیں. اور پڑوسیوں سے ہمارا تعلق اچھا ہو، حسن سلوک ان کے ساتھ ہم کریں، ان کو تکلیف دینے سے خود کو محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی، اور جتنی آیتیں یا حدیثیں ہم نے سنی ہیں ان تمام پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.